نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دیکھنے والے تمام ساتھیوں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ خدا را اپنے مفاد کے لیے علماء کو استعمال کرنا اور پسند کرنا ترک کر دیں، اور علماء سے صرف اور صرف اس لیے محبت رکھیں کہ وہ عالم دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دین کا رہنما اور اس دین کی تشریح کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مبارک سینے کو چنا ہے اپنے دین کے علم کے لیے۔ ناظرین، یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ یہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو رنگی دیکھی جاتی ہے کہ جب تک عالم استعمال میں آ رہا ہے تب تک تو وہ بہت اچھا ہے، اور جب وہ استعمال سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذرا ذرا سی باتوں پر تنقید کرنا شروع کر دی جاتی ہے۔ ان تمام تنقیدات کا شکار ہونے والے علماء میں سے حضرت مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں کہ حالیہ دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر مولانا ایک بچے سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور اس ہاتھ نہ ملانے کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی ہیں وقتاً فوقتاً ان کے بیٹے کی طرف سے، اور ان نے بھی اس سے قبل جو واقعات پیش آئے اس میں ان نے اس کا عذر بیان کر دیا ہے، اور عذر معقول ہے۔ پھر بھی کوئی زیادہ اس سے ہرٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا تو وہ ایک انسان ہے، چلو ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، جان چھوڑ دو۔ لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر کیمپین چلانا، مولانا طارق جمیل صاحب کے نام کے ساتھ عجیب عجیب القابات لگانا، مولانا طارق جمیل صاحب کو لعنتی اور پتہ نہیں اس قسم کا مولوی کہنا، امیروں کا مولوی اور لالچی مولوی اور متکبر مولوی، یہ باتیں کرنا، تو یہ بالکل بھی اخلاق نہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ان ایک شخصیات میں سے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں، چاہے وہ اردو دان طبقہ ہو یا عربی بولنے والا یا انگریزی زبان بولنے والا، ہر قسم کا جو مسلمان ہے وہ ان کی ذات سے بخوبی واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کردار دین کی دعوت میں اور دین کو پھیلانے میں کیا ہے۔ اور میں بلا مبالغہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے، یا یوں کہہ لو کہ ادھیڑ عمر کا طبقہ ہے، یعنی 30 سے 40 سال کی عمر تلک جو نوجوان ہے، اس کے اندر تقریباً ہی 70 سے 80% وہ لوگ ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو سن کر، مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ کر وہ دین کے اوپر آئے ہیں، اور ان نے اپنی زندگیاں دین میں لگا دی ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت پر اور مولانا طارق جمیل صاحب سے متاثر ہو کر۔ اب اگر ہم ایک اسی آدمی کے جو ان کے لیے ایک نمونہ اور ٹائٹل ہے، ہم اس کی ذات کو ہی مجروح کرنا شروع کر دیں، تو وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں بدلی ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اوپر کیا گزرے گی اور کیا بیتے گی کہ ہم جس کو نمونہ سمجھ کر، ہم جس کو اسلاف سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں، اس کا حال یہ ہے، تو پھر ہمارا دین کدھر گیا؟ تو خدا کا واسطہ یہ ترتیب ترک کر دی جائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک انسان سمجھتے ہوئے معاف کر دیا جائے، اور یہ جو روش ہے اس کو ترک کر دیا جائے کہ ہمیشہ وہ عالم کہ جو آپ کے استعمال میں ہو تو وہ اچھا، اور جب استعمال سے نکل جائے تو برا۔ آج وہ طبقہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی مخالفت کر رہا ہے صرف اس ایک بات کے اوپر کہ جو کل تک مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنا ابن العربی کہتا تھا، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کے پسندیدہ لیڈر کو پرموٹ کر رہے تھے۔ آج وہ طبقہ بھی چونکہ وہ اب مولانا طارق جمیل کی ان کو اجازت ضرورت نہیں رہی، لہٰذا وہ بھی ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے اور ان کے اوپر تنقیدات کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو علماء کی قدر نہیں ہے،
اور علماء ہی بیچارے سادے ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، کل کو یہ لوگ پھر انہی علماء کی گردن کو مارتے ہیں۔ تو دین ہمیں بزرگوں کی، علماء کی عزت اور توقیر کرنے کا درس دیتا ہے، اور اس چیز سے ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ ہم علماء کی ناقدری کریں اور علماء کے پیچھے اس طرح سے لگ جائیں۔ آخر کار وہ عالم اس دنیا کے پشت سے زیادہ قبر کو پسند کرنے کی دعائیں کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی نہ چاہے کہ اب وہ بندہ تم لوگوں میں رہے، تم جیسے گناہ گار لوگ اور ناقدرے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لے، اور پھر اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب یا فلاں عالم بہت اچھے آدمی تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے، ہمارا جو اختلاف تھا وہ تو ان سے ذاتی نہیں تھا، بس ایک جزوی طور پر تھا، لیکن ہم ان کی قدر کرتے تھے، ان کی دین کی خدمات تھی اور ایسی تھی اور ویسی تھی۔ لیکن اب کیا فائدہ جب وہ دنیا سے چلا گیا؟ تو مردہ پرست نہ بنے، جو ہیرا تمہارے پاس زندگی کے اندر موجود ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولادوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھے کہ جو علماء کی ناقدری کرے اور علماء کی توہین کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔